Archaeologists say writings on an ancient tablet confirmed there was a global flood and an ark that carried animals. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور ہزاروں سال بعد اس کے نشانات منظر عام پر۔ اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں بین الاقوامی میڈیا کی طرف سے خبر آئی ہے کہ ماہرین ارضیات کو ہزاروں سال پہلے آنے والے ایک بڑے سیلاب کے آثار ملے ہیں، جس میں ایک کشتی اور اس میں موجود جانوروں کے آثار بھی ملے ہیں۔ اس خبر کے سامنے آتے ہی پہلی جو ایک چیز مسلمان کے ذہن میں آ سکتی ہے وہ یہی ہے کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈھونڈ لی گئی ہے؟ ہزاروں سالوں سے ماہرین ارضیات اور ماہرین آثار قدیمہ اس زمین کا کونا کونا سٹڈی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس دنیا کے کئی مقامات پر زمین کو کھوج کر انسانی تہذیب کے چھپے ہوئے راز ڈھونڈے ہیں، تاریخ میں آئے کئی واقعات کے ثبوت اکٹھے کیے ہیں اور انسانی تمدن میں ہوئی کئی تبدیلیوں کی وجوہات تلاش کی ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں بیان کی گئی کئی قسم کی مخلوقات کے آثار بھی کئی سائنسدانوں نے ڈھونڈے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جس کے بارے میں توریت اور انجیل میں بھی بیان ہوا ہے، اس کے آثار آج تک کسی جیولوجسٹ یا کسی آرکیالوجسٹ کو اب تک کیوں نہیں ملے؟ وہ کشتی جو انسانی تاریخ میں اپنی لمبائی اور چوڑائی کے لحاظ سے ایک عجوبہ روزگار رہی ہے، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ 600 ہاتھ لمبی اور 300 ہاتھ چوڑی تھی، جبکہ چند دوسری روایات میں ملتا ہے کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ، جبکہ کچھ اقوال ایسے بھی موجود ہیں جس میں اس سے بھی زیادہ لمبائی اور چوڑائی بتائی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کشتی 3 منزلہ تھی اور دیکھنے میں ایک بہت بڑے بحری جہاز جیسی تھی، جو کہ تاحد نگاہ پھیلا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے سب سے نچلے حصے میں جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو رکھا گیا تھا، درمیانی حصہ انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ سب سے اوپر والا حصہ تمام قسم کے پرندوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ پیارے ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک بہت بڑے سیلاب کی صورت میں عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی۔ یہ سزا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کی نافرمانیوں کے سبب دی گئی تھی، جب ان لوگوں نے اللہ کی حدود کو پامال کرنا شروع کیا اور پیغمبر خدا کی بتائی ہوئی ہر بات کو جھٹلانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا درس دیا، لیکن صرف چند لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی، اور پھر جب ان کی نافرمانیاں اور بدتمیزیاں حد سے بڑھنے لگیں تو پریشان ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک بہت بڑے سمندری طوفان کی صورت میں سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ قوم بتوں کی پوجا میں غرق ہو چکی تھی، شرک میں بری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ 4 بڑے بتوں کو اپنا خدا ماننے لگے تھے، جنہیں قرآن پاک میں یوک، یاغوت، ود اور نصر کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا پورا قصہ، ان پر آئے عذاب اور آپ کی کشتی کی کہانی تفصیل سے قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب حق میں واضح کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب پیغمبری عطا کی گئی تو ان کی قوم نے حسب روایت ان پر یقین نہیں کیا اور کہا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو اور خدا کے بارے میں نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہو، ہمارے لیے تو بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تمہاری کسی بات کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مدد مانگی اور فرمایا کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے اور یہ لوگ یقیناً بہت پچھتائیں گے۔ جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تو ایک بہت بڑے سمندری طوفان نے انہیں آ گھیرا۔ آسمانی بجلی کے گڑگڑانے کی شدید آوازوں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ قوم بجلی سے جھلس گئی اور سیلاب میں دب گئی۔ پیارے دوستو، اس سارے عذاب الہی کا شکار وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور پیغمبر خدا کو بے حد ستایا۔ دوسری جانب وہ تمام لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لائے، ایک اللہ کو مانا اور اس کی فرما برداری کی، انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کرا دیا گیا اور وہ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس سمندری طوفان میں کئی دن تک چلتی رہی اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے طوفان اور ہوا کے شدید تھپیڑوں کو تھم جانے کا حکم دیا، زمین کو سارا سیلابی پانی نگلنے کا حکم دیا اور بارش کو رک جانے کا حکم ہوا اور آسمان بادلوں سے صاف ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 150 دن تک سفر کرتی رہی اور بالآخر ایک پہاڑ کی سائٹ پر خشکی کے ایک ٹکڑے پر آ کر رک گئی، کیونکہ سیلاب پوری طرح ختم ہو چکا تھا۔ اس پہاڑ کو ماؤنٹ جوڈی کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں بیان ہوا ہے، اے زمین اپنے پانیوں کو نگل جا اور اے آسمان اپنی بارش بند کر، اور پانی زمین میں دھنس گیا اور خدا کی مرضی پوری ہو گئی
और कश्ती जूडल पहाड़ पर ठहर गई और ये कलाम हुआ, दूर हो इन बदकिरदार लोगों से। प्यारे साथियों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने पैरोकारों के साथ कश्ती से बाहर आए। जैसे ही इनके पांव जमीन से टकराए, इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदे में गिर गए कि अल्लाह ताला ने इन्हें इस सख्त तरीन अजाब से महफूज रखा। तमाम लोगों ने उस दिन शुक्राने के तौर पर रोजा रखा और इस तरह दुनिया के उस पहले बहरी जहाज का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। दोस्तों, कुरान पाक में बयान हुए इस किस्से को पढ़ने और इसके एक एक हरफ पर दिल से यकीन रखने के बाद एक मुसलमान के ज़हन में ये सवाल जरूर आता है कि इस सब के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आखिर कहाँ गई। ये एक बहुत बड़ी बहरी जहाज नुमा कश्ती थी। इसके कहीं ना कहीं आसार तो मिलने चाहिए थे। कुछ चाइनीज रिसर्चर्स ने जब इसके बारे में सुना तो इन्होंने माउंट जूडी और इसके गिर्दो नवा को स्टडी करने का फैसला किया ताकि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में पता लगा सकें और देख सकें कि क्या तारीख इंसानी में ये वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर भी हुआ था या नहीं। आपको बताते चलें कि सदियों से ही कई माहिरीन आसार कदीमा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार ढूंढने में लगे हुए थे, जबकि भारत और इराक के कुछ इलाकों के बारे में कई मरतबा ये दावा किया गया कि यहाँ कश्ती नूह के आसार मिले हैं, लेकिन इसमें से कोई भी खबर कंफर्म नहीं की गई। लेकिन हाल ही में माउंट जूडी पर रिसर्च करने वाली इस चाइनीज टीम का कहना है कि इन्हें पूरा यकीन है कि इन्होंने जो वाक़यात ढूंढी हैं वो कश्ती नूह से ही मुतल्लिक है। इस सिलसिले में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की गई, जिसमें उन रिसर्चर्स ने दावा किया कि वो 99.9% श्योर हैं कि जो दरियाफ्तें इन्होंने की हैं वो कश्ती नूह के बारे में ही है। ये कॉन्फ्रेंस हांगकांग में 25 अप्रैल को मुनक्किद की गई थी, जिसमें दुनिया भर से माहिरीन अर्जियात और माहिरीन आसार कदीमा को मदऊ किया गया था। इनका कहना था कि 12,000 फुट की बुलंदी पर मिलने वाला लकड़ी का ये ढांचा करीबन 4,800 साल पुराना मालूम होता है। लकड़ी का ये ढांचा पूरी तरह बर्फ में डूबा हुआ था और इसी वजह से ये इतने हजार सालों बाद भी महफूज रहा। लेकिन उन चाइनीज मुहिमजू और रिसर्चर्स को एक अमेरिकी और टर्किश रिसर्चर्स ने चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि माउंट जूडी की अर्जियाती तश्कील इस किस्म की है कि ये दिखने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का निशान लगता है। दूसरा, इनका कहना है कि बाइबल और तौरात के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की असल लोकेशन माउंट अरारात है, चुनांचे इसकी बाकियात वहीं से मिलनी चाहिए। लेकिन कुरान पाक में माउंट जूडी को उस कश्ती की असल लोकेशन बताया गया है, जिसके मुताबिक चाइनीज रिसर्चर्स का दावा दुरुस्त मालूम होता है। इनका कहना है कि इन्हें बर्फ में दबे हुए 20 मीटर लंबे लकड़ी के तख्ते मिले हैं और ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त है जो साबित करती है कि ये तख्ते यकीनन कश्ती नूह में इस्तेमाल हुए थे, क्योंकि 12,000 फुट की बुलंदी पर जमीन के उस हिस्से में इनका मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दोस्तों, अगर चाइनीज रिसर्चर्स का दावा सही साबित हो जाता है, जो कि लग भी रहा है क्योंकि इन्होंने इसके हक में कई सबूत भी उसी कॉन्फ्रेंस में पेश किए हैं, तो ये एक बार फिर साबित हो जाता है कि कुरान पाक में बयान हुए एक एक हर्फ में सच्चाई है और दुनिया की कोई ताकत कुरान पाक के एक हर्फ को भी झुठला नहीं सकती। सुभान अल्लाह।